فضل الرحمان نے کراچی سے لے کر خیبر تک ختم نبوت ناموس رسالت کے عنوان پر لاکھوں کے اجتماعات کر کے دنیا پر بات واضح کر دی تھی کہ نبی کے نام پر جینے والے لوگ، نبی کے نام پر مرنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی نبی کی عزت کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے، اور آج بھی وہ نبی کی عزت پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ذرا مجاہدوں کی طرح کہہ دو انشاءاللہ۔ میں بات کو ذرا پیچھے لے جا کر تتمہ کی طرح لے جانا چاہتا ہوں۔ رات کا کافی وقت بیت چکا ہے، مولانا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری صحافت کی دنیا، سوشل میڈیا کے نوجوان، میرا صحافی طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ اب آپ توجہ رکھیے، جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، دنیا چاہتی ہے اس پاکستان میں کلمے کا نام نہ لیا جائے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہ لگے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے اسی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، ختم نبوت کو زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے ہمارا سندھ کا وہ قائد شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سونگرو میدان عمل میں رہے، آخری سانس تک رہے۔ اور یاد رکھو جوانوں، موت تو آیا کرتی ہے، کسی کو بستر کی موت ملتی ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ کی موت ملتی ہے، ارے کسی کو راستے میں جاتے ہوئے گولی لگ جاتی ہے۔ میرے آپ کے لیڈر کی باری آئی جو اکابرین کے منظور نظر تھے، جن کو اکابرین نے دعائیں دی ہوئی تھی، ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اللہ نے ان کے لیے مسجد کو چنا ہے، سجدے کی جگہ کو چنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے علامہ ڈاکٹر لگا رہے تھے، گولیوں کی بوچھار ہو گئی۔ ان ظالموں نے سمجھا تھا کہ جب یہ گولیاں چلیں گی ڈاکٹر صاحب شہید ہوں گے، پھر اس سندھ کی دھرتی پر کوئی جمعیت علماء اسلام کا، اپنے اکابرین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے قائد نے کہا تھا، یاد رکھنا اب سندھ کی ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر قصبے سے، ہر شہر سے، ہر بازار سے، ہر گھر سے، ہر دکان سے ڈاکٹر خالد محمود سونگرو نکلے گا۔ ہر جمعیت کے کارکن کے ہاتھ میں تمہیں انشاءاللہ جمعیت کا پرچم نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شہید تہنج شہادت کے، شہید تہنج بہادری کے۔ آج وہ سوچ رہے ہم نے کیا کر دیا، کیا کروا دیا تھا، کہ آج ہر جگہ پر شہید اسلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، شہید جس کی صفت، جس کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کے آخری نبی بیان کرتے ہیں۔ کون؟ آمنہ کے نام سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ، مل کر کہہ دو صلی اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دو۔ سیرت کے عنوان پر جلسہ ہے، اس پر بھی دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، میرے دل میں رب نے بات ڈالی ہے۔ جب آپ کی زبان پہ سبحان اللہ آیا، میری زبان پر سبحان اللہ آیا، اللہ کا نام آتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اپنی خلوت میں یاد کرو، میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ارے تم پنڈال میں بیٹھ کے یاد کرو، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں۔ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو ایک ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں تقریر کر رہا ہوں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، میرے بھائی آنے والے ہیں، بیان فرمائیں گے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ سمو بیان فرما رہے تھے، ان کی تقریر نوٹ ہو رہی تھی، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ دائیں کندھے کا فرشتہ نوٹ کرتا ہے۔ اس جلسے میں آنے والوں کوشش کرو آپ کے 24 گھنٹے میں زبان پہ جھوٹ نہ آئے، 24 گھنٹے میں نبی کی سنتیں زندہ ہو جائے، 24 گھنٹے میں نبی کے راستے پر چلیں۔ آج مجھے آپ کو وہ ایمان چاہیے جو ایمان میرے رب نے صدیق اکبر کو عطا کیا تھا۔ آج وہ ایمان چاہیے
جو ایمان میرے رب نے فاروق اعظم کو عطا کیا تھا، سبحان اللہ کہتے چلیے، وہ ایمان رب ہمیں عطا کر دے جو رب نے ایمان عثمان ذوالنورین کو عطا کیا ہے۔ ارے وہ ایمان چاہیے جو رب نے شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کو عطا کیا تھا، کہہ دو آمین۔ کون سا ایمان؟ ساری دنیا ایک طرف ہے اور نبی کے شاگرد ایک طرف ہے۔ دنیا سمجھتی تھی ظلم کریں گے تو نتیجے میں یہ سارے کے سارے گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن ان کے ایمان پر قربان جاؤں۔ رجب کا مہینہ، اسی مہینے میں علماء فرماتے ہیں سفر معراج ہوا ہے، میرے نبی معراج پر تشریف لے گئے۔ ارے کہاں کہاں تک گئے؟ آسمانوں پر پہنچے، بیت المقدس و زمین پر ہے، پہلے سے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم تک پہنچے ہیں، اور سدرہ پر جب پہنچے ہیں، اس مقام پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ نوریوں کے سردار جبرائیل امین رک جاتے ہیں۔ میں آگے بڑھ نہیں سکتا ہوں، میرے پر چل جائیں گے، رب نے میری آخری باؤنڈری رکھی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے ساتھ چلو۔ رفاقت کہتے اسی کو ہے، رفیق سفر بھی اسی کو کہتے ہیں، اول سے آخر تک ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جواب آیا آگے بڑھتا ہوں، میرے پر چلتے ہیں، آگے بڑھتا ہوں، جبرائیل کا وجود ختم ہوتا ہے، یہاں پر جبرائیل امیر رک جاتے ہیں۔ اس مقام پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جو حسنی تھے، حسینی تھے، جن کی رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا تھا، جن کی رگوں میں حسنی خون دوڑ رہا تھا، انہوں نے وجد میں آ کر ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا یار لوگوں، جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے امام الانبیاء کی سیرت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ نوریوں کے سردار پیچھے رہ گئے، اور یہاں اکابرین میں سے بزرگ نے، میرے اکابر علماء بھی بیٹھے ہوئے، تاریخی جملہ فرمایا تھا۔ کیا جملہ فرمائے؟ کاش اس سفر میں بھی یار غار ساتھ ہوتے، آج کے یار مزار ساتھ ہوتے، کون صدیق اکبر ساتھ ہوتے، اور صدیق اکبر کو پتہ چل جاتا آگے بڑھتا ہوں میرا وجود ختم ہوتا ہے، وہ جبرائیل امین ان کو روک بھی دیتے، آگے نہ بڑھیے۔ جب حضرت صدیق اکبر جملہ کہہ دیتے جبرائیل پیچھے ہٹو، مجھے آگے بڑھنے دو، آج ہی تو موقع ہے، شمع ختم نبوت پر پروانہ قربانی دینا چاہتا ہوں۔ حضرات توجہ رکھیے، میں آخری جملے کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سفر معراج، میرے نبی آسمانوں پر تشریف لے گئے، رب سے ملاقات ہوئی، تحفہ ملا 50 نمازیں، 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 5 رہ گئے۔ رب نے فرمایا اپنی امت سے کہہ دو تم 5 پڑھو گے، ہم ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ان علماء کو، جلسہ میں آنے والوں، جذبے والے لوگ اپنے جذبے کو باقی رکھتے ہوئے یہ اعلان کرو ہم 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج سنیے، یہی پیغام، یہی دعوت میرے اکابر دیتے رہے، یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے۔ آج وہ لوگ چاہتے ہیں اس پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنا دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، کپتان کان کھول کے سنو، اس پاکستان میں کوئی امریکہ کا نظام نہیں آ سکتا ہے۔ نظام آئے گا تو انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کا نظام آئے گا۔ ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی امریکی غلام نظر نہیں آئے گا، اب انشاءاللہ میرے نبی کا غلام نظر آئے گا، ہمارا قائد نظر آئیں گے۔ مستقبل میں انشاءاللہ الیکشن آنے والے ہیں، آپ سب الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ ووٹ بھی دیں گے؟ مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ، ووٹ بھی دو گے؟ اگلا سوال پوچھو، نوٹ بھی دو گے؟ آپ کے نوٹ پہ انشاءاللہ ڈھیلی ڈھالی ہو گئی۔ نہیں نہیں، آپ سے نوٹ نہیں، ووٹ مانگتے ہیں۔
میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام عالم دین کو مقابلے پر لائے گی۔ مولانا راشد خالد محمود سومرو آئیں گے سندھ سے انشاءاللہ، ہم یہ توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز سب سے زیادہ جمعیت کو سیٹیں ملیں گی تو انشاءاللہ سندھ سے ملیں گی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، اسلامی انقلاب۔ ہم پرچی والے ہیں، ہم ووٹ والے ہیں، ہم بیلٹ والے ہیں، ہم بلٹ والے نہیں، ہم بیلٹ کے ذریعے پاکستان میں انشاءاللہ اسلامی انقلاب لائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ مولانا فضل الرحمان مستقبل کے وزیر اعظم ہیں انشاءاللہ، کوئی ان کا راستہ اب نہیں روک سکتا ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام اسلامی انقلاب لا کے دم لے گی اور انشاءاللہ ہم جمعیت کا ساتھ دیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو انشاءاللہ۔ آپ کا جذبہ سلامت رہے۔ میں نے پہلی بات کہی، مجھے آپ کا نعرہ چاہیے، وہ نعرہ جو ہندوستان میں آپ کی بہن نے لگایا تھا۔ وہ کیا نعرہ لگایا تھا اس نے؟ آواز آنی چاہیے، میں آپ کی آواز کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں، پھر کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے جذبے پہنچانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسی پاکستان میں کہا گیا تھا کہ اللہ اکبر والوں کا دور ختم ہو چکا ہے، ارے صوبہ خیبر میں پھر اللہ اکبر والوں کا دور آ چکا ہے، پاکستان میں بھی اللہ اکبر والوں کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ۔ کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کی بہن کھڑی تھی، ہندوؤں نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا نقاب اتارو۔ اس حسین کی بیٹی نے کہا تھا، اس کے باپ کا نام بھی حسین ہے، اس نے کہا مجھے کہتے ہو نقاب اتارو، برقع اتارو، ظالموں میں تو فاطمہ کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی بیٹی کے چہرے سے نقاب نہیں اترا کرتا، برقع نہیں اترا کرتا۔ وہ نوجوان ہندو درندے آگے بڑھنے لگے تو رب کہتی ہے میرے رب نے میرے دل میں ڈالا میرا نام تو بلند کر دے۔ اس نے بایاں ہاتھ بلند کر کے کیا نعرہ لگایا تھا؟ ہاتھ بلند کر کے ہی اللہ اکبر کہتی ہے جب میں نے نعرہ لگایا تو اللہ نے دشمنوں کے دل میں روب ڈال دیا، ان کے قدم رک گئے، اللہ نے چار طرف سے فرشتے مقرر کر دیے کہ کوئی ہندو آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ آج پاکستان میں اس علاقہ میں بدین میں بیٹھنے والوں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا ہے، اللہ نے افغانستان میں داڑھی والوں کو کامیاب کیا ہے، یہ اللہ اکبر کا نعرہ کشمیر میں بھی گونج رہا ہے، انشاءاللہ کشمیر میں بھی اللہ اکبر والے آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم انشاءاللہ سندھ کی دھرتی پر مولانا راشد کی قیادت میں ایک نعرہ لگا کر آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگا دیجئے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا دیجئے۔ ہم یہ نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ہم انشاءاللہ سندھ اسمبلی پر بھی جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے بھائی کے راستے میں پھر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرا مجاہد میدان میں کھڑا ہے، وہ تو ظالموں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ مولانا راشد میدان میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ پورا سندھ ان کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ان کا بال بھی ٹھیکا نہیں کر سکتا ہے، ان کے نعرے پر پورا سندھ میدان میں اترے گا اور انشاءاللہ سندھ میں ہم وڈیرا شاہی کو ختم کریں گے، جمعیت کے پرچم کو انشاءاللہ لہرائیں گے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔